وہ کہتے ہیں نا کسی غریب نوجوان آدمی بڑے فاقوں میں زندگی گزار رہا تھا، ایک دن بھوک نے ستایا تو بازار میں آ کے بیٹھ گیا، اسے بازار سے ایک قیمتی ہار ملا۔ شروع میں نیت خراب ہوئی کہ اس کو رکھ لیتا ہوں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کتنا کھاؤں گا، آخر موت ہے، ختم ہی ہوگا زندگی میں، لیکن تھا بہت قیمتی ہار۔ کب بیٹھ گیا کہ جس کا ہوگا ڈھونڈتے آئے گا نا، پتہ چل جائے گا۔ تو ایک بزرگ کو، بابے کو دیکھا کہ وہ وہاں سے گزر رہے ہیں، بابا جی بڑے پریشان دیکھتے ہوئے، اس نے سمجھ لیا کہ یہی ہوگا۔ بلایا کیا ہوا بابا جی؟ کہا جی میں کسی اور علاقے سے، پردیس سے یہاں تجارت کے لیے آیا ہوں، میرا ایک ہار کھو گیا، یہ نشانی ہے، پریشان ہوں۔ اس نے دکھایا کہ یہ تو نہیں ہے، کہا ہاں بیٹا یہی ہے، اس نے دیا اور چلتے بنے۔ کچھ عرصے بعد اس بندے کو بھی کسی نے مشورہ دیا تیرے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، تو کسی پردیس میں جا کے نوکری کر۔ یہ قافلہ کشتی میں جا رہا تھا، یہ بھی بیٹھا، رستے میں ایک طوفان آیا، کشتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، یہ ایک تختے کے ساتھ جڑ کر جو ہے نا اتفاق سے کنارے پہ لگ گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو لوگوں کے درمیان ہے، انہوں نے بتایا بھائی تیرے قافلے میں شریک سارے لوگ ڈوب کے مر گئے، ایک تو بچا تھا، ہم تمہیں یہاں لے آئے۔ پھر اسے کہا جب ایک دو دن بعد کہ جی ہماری مسجد میں امام نہیں ہے، اگر آپ نماز پڑھا سکتے ہیں تو آپ امام لگ جائیں، ہم آپ کو تنخواہ بھی دیا کریں گے، کھانا بھی۔ تو وہ تو ویسے ہی تلاش میں تھا روزگار کے، اس نے کہا ٹھیک ہے، نمازیں بھی شروع کر دیں۔ کچھ دنوں بعد جو ہے نا جب دوستی ووستی بن گئی علاقے میں، تو کچھ لوگ جو اچھے تھے انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہم آپ کی شادی بھی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ کہا جی بالکل کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ کہا لیکن شرط یہ کہ لڑکی یتیم ہے، بچی یتیم ہے، کیونکہ مولوی کو تو تھکی ہوئی چیز دینی ہے نا، جو گھر کے اندر پلیٹ کے جو ہم کسی اور کاموں میں اسی میں کھانا آ رہا ہے، اسی میں یہ ہو رہا ہے۔ اور جب اتنے سیانے لوگ ہیں، یہ جب کسی کا کوئی آدمی مر جاتا ہے نا تو مردے کو صابن سے نہلاتے ہیں، یا چٹائی جو ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ بیٹا یہ مولوی صاحب کو دے، اس میں سایہ لگ گیا ہے، ذرا اچھا نہیں ہے نا خود استعمال کرنا، یہ صابن، یہ چٹائی، یہ اس پہ سایہ لگ گیا ہے۔ تو اب اتنے سیانے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ جو مردے نے جو راڈو گھڑی پہنی ہوتی ہے، یہ تو نہیں، یہ تو ابا کی نشانی ہے، تو میرا بھائی اس پہ بھی تو سایہ ہے، یہ مولوی کو دو جلدی سے۔ اس نے ربن کے چشمے پہنے ہوئے تو اس پہ سایہ نہیں ہے، وہ تو بیٹا کہے گا ابا کی ہش پپیس کے چپل پہنے ہوئے تو اس پہ سایہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اندر جو بنیان ہوگی نا اس پہ سایہ ہوگا، وہ پسینے والی نا، مولوی صاحب کو دے بیٹا صدقہ ہو جائے گا ابا کی طرف سے۔ تو یہ جو گھڑی ہے، یہ جو چشمہ ہے، یہ جو برانڈڈ چیزیں ہیں، اس پہ سایہ زیادہ ہوگا، بھائی یہ مولوی کو کیوں نہیں دیتے؟ لیکن ہم اصل میں اپنے مفاد کے لیے جو ہے نا وہ دین کی کوئی بات لاتے ہیں، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے مفاد کے خلاف ہے، تو وہاں ہمارے مزاج کے خلاف ہے، تو ہم دین کو بھی فالو نہیں کرتے، اسے بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لڑکی کو دین پڑھ کے آئی، شادی ہوئی، تو اس نے شوہر کو کہا دیکھیں جی ہم شریعت کے مطابق چلیں گے نا اپنے گھر میں، شوہر کو پہلے دن ہی کہا دیکھیں جی شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی کے لیے ساس اور بہو کی خدمت کرنا ضروری نہیں ہے، تو اس لیے آپ کی اماں کی خدمت مجھ پہ واجب نہیں ہے، فقہی مسئلہ ہے، اور مسئلہ بھی ہے تو اخلاق ہے کہ انسان کو کرنا چاہیے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ یار یہ میری اماں کی خدمت نہیں کرے گی، ان کو کھانا نہیں بنا کے دے گی، لیکن یہ بھی بڑا کوئی ہوشیار تھا، درس میں آتا ہوا ہوگا میرے خیال میں۔ تو کہنے لگا بیگم بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا بات ہے، آئندہ ہم شریعت کے مطابق ہی چلیں گے۔ اور شریعت نے 4 شادیوں کا حکم مرد کو دیا، انشاءاللہ میں دوسری بھی اگلے مہینے کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے اچھا وہ صبح اماں کے لیے ناشتہ کس ٹائم بنانا ہوتا ہے، ذرا ٹائم مجھے بتا دیجیے۔ تو جہاں اپنی بات ہوتی ہے تو وہاں پھر یہ سلسلہ جو ہے نا، تو اب وہاں مولوی صاحب کے لیے جو ہے کہا کہ جی آپ اگر کہتے ہیں تو یتیم بچی ہے، کہا چلو شادی ہوئی، رخصت ہوئی، جا گیا، گھونگھٹ اٹھایا تو لڑکی کے گلے میں پڑے ہوئے ہار کو دیکھنے لگا۔ تو وہ سوچنے لگی اتنی دیر ہو گئی تو یار یہ مولوی کوئی لالچی مل گیا، مجھے دیکھتا نہیں، یہ لہاری کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جھجک کے بولتی ہے کہ جھنجھلا کر بھائی کیا بات ہے آپ ہاری کو دیکھ رہے ہیں؟ نے کہا ناراض نہیں ہونا، یہ بتاؤ ہار کہاں سے لائی ہو؟ نے کہا یہ میرے والد صاحب کی نشانی انہوں نے مجھے دیا۔ کہا مجھے کسی زمانے میں لگتا ہے یہ ہار ملا تھا، یہ وہی ہے۔ اس لڑکی کو جھٹکا لگتا ہے، کہتی تو وہی نوجوان ہے
کہتی میرے والد ہمیشہ نمازوں کے بعد دعا کرتے تھے اللہ میری بیٹی کا نکاح اسی ایماندار نوجوان سے کروا دے۔ اللہ نے ہار بھی دیا اور ہار والی بھی عطا کر دی، ایمانداری کا یہ صلہ ملا۔ بےایمانی ہوتی تو آخرت بھی گئی، ہار کتنا کھاتا۔ اس لیے بھائی تھوڑی سی دولت پر یقین کرو، اپنے ایمان کا سودا نہ کیا کرو، تھوڑا صبر کرو اور یقین کرو جس نیکی پر دل پہ چھرے چل رہے ہوتے ہیں نا، اسی نیکی کو کرنے کے بعد وہاں سے محبت کے فیصلے ہوتے ہیں، وہاں سے قرب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آسمانوں میں نہیں سمایا، لیکن جو گناہوں سے بچ کر اپنی خواہش کو توڑ کر اپنے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے نا، اس ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا مسکن بنائے اپنا دل، اللہ کرے کہ ہمارے روئے روئے میں اللہ تعالیٰ کی محبت بس جائے۔